آدمی کو اچھے لگے ہیں وہ پہن لے. اگر تو نے اسی کے لیے زیب و زینت کرنی ہے تو جو خامد لے کر دے دے زیب تن کر لے, اور اگر خامد کو چھوڑ کر کسی اور کو دکھانا ہے تو ایمان کی خیر بنا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی کہتی ہے میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی, میں نے حبشیوں کا طریقہ دیکھا کہ وہ ایک صندوقچہ بنا کر تختے کے سائڈوں پر لکڑیاں کھڑی کر کے اپنی لاش کو اس کے اندر رکھتے تھے. میں آپ کو وہ بنا کر نہ دے دوں؟ یہ حیا والی مومنہ ہے, مومنہ عورتوں کے لیے آئیڈیل ہے, جس کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہیں میرے پردے پر, میری چادر پر نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے. اور اللہ بچائے تو بچائے, لون کا سوٹ 250 روپے کا پہنا ہوا اور چادر پردہ کرنے کے لیے 400 روپے کی ستاروں اور کڑھائیوں والی چادر لی ہوئی. اندر کا سوٹ اتنا خوبصورت نہیں جتنا اس زینت کو چھپانے کے لیے باہر کی چادر ہے. یہ شرم و حیا ہے. پردہ شرم و حیا کی دلیل ہے, پردہ غیرت مندی کی دلیل ہے. ابو داؤد میں آتا ہے ایک عورت جس کا بیٹا شہید ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی, لیکن کس حال کے اندر, کس حالت کے اندر آئی؟ پردے میں لپٹی ہوئی, بیٹا شہید ہو چکا ہے. اس شہید بیٹے کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آ رہی ہے اور پوری پردے کے اندر چھپی ہوئی چادروں میں لپٹی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, تو اپنے مقتول بیٹے کا سوال کرنے آئی ہے اور پردے کے اندر اس طرح چھپ کر آئی ہے. اے ایمان والی, ذرا اس صحابیہ کے جملے پہ غور کرنا. اے دیور جیٹھ کزنوں سے گپے مار کر خوش ہونے والی, اے بازاروں کے اندر آوارہ پھر کر راضی ہونے والی, اے اپنی مرضی سے خود شاپنگ کے لیے بازار نکلنے والی, خوشبوئیں لگا کر لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلوانے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کے فرمان پہ غور کرنا. کہا تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں اطلاع لینے آئی اور باپردہ ہو کر آئی. لوگوں, مجھ پہ بیٹے کی مصیبت آئی ہے کہ وہ شہید ہو گیا, میرا بیٹا قتل ہوا ہے, میری غیرت تو قتل نہیں ہوئی. میرا بیٹا قتل ہوا ہے, میری غیرت زندہ ہے. میں اپنے بیٹے کا سوال کرنے بھی آئی ہوں تو غیرت کی وجہ سے پردے میں چھپ کر آئی ہوں. تو پردہ غیرت مندی کی دلیل ہے, بے پردگی, بے حیائی اور بے غیرتی کی دلیل ہے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ وارضا ایک علاقے کی طرف خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ لگا ہے تمہاری عورتیں ان بازاروں میں جاتی ہیں جہاں پر اجنبی مرد گھومتے ہیں. تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ اس کا ایمان نہیں جس کی غیرت نہیں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دل سے غیرت چلی جاتی ہے تو دین رخصت ہو جاتا ہے. عزت, غیرت, حفاظت. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے, اجازت نہ لے, جھانکے, اگر تم اس کی آنکھ کو بھی پھوڑ دیتے ہو تم پر کوئی قصاص نہیں ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید, من قتل دون اہلہ فهو شہید. جو اپنی بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے مر جائے, جو اپنی عزت اور غیرت کو بچاتے ہوئے مر جائے, بیوی بچوں کو عزت اور غیرت کو بچاتے ہوئے مرنے والا اللہ کے ہاں شہید کا رتبہ پا لیتا ہے. پردہ غیرت مندی کی دلیل, پردہ عزت کی حفاظت کی دلیل. اور یہ پردہ آئیے ذرا اس سے مخاطب ہوتا ہے قرآن حکیم. جب اس کو لاگو کرتا ہے اس اسلوب سے, سب سے پہلے قرآن مومنوں کی ماؤں کو مخاطب کرتا ہے. یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ, اے نبی کی بیویوں. سب سے پہلے آئیڈیل رسول اللہ کا گھرانہ ہے نا, تو اللہ یہاں سے لے کر چلا ہے. جب اس گھر کے اندر پاکیزگی ہو جائے گی, یہ عمل رائج ہو جائے گا تو سارے گھروں میں آ جائے گا. جب نبی کی بیویوں کے لیے یہ آرڈر ہوگا, اور کس کی لاڈلی ایسی ہے جو اس قانون سے بچی رہے گی؟
اے مومنوں کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں یہ آسان ہے۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کے اندر نرمی نہ اختیار کرو۔ کس کی بیوی کو کہا جا رہا ہے؟ جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن سے نکاح حرام ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے جملوں میں، اپنے کلام میں، اپنی گفتگو میں نرمی نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے وہ نرم قول سن کر اس کو گرین سگنل سمجھے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ بچائے تو بچائے، اللہ کی رحمت ہو، وگرنہ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے بیگم ہی بھاگ کر دیتی، جی کون؟ جی وہ تو آفس گئے ہیں، میں بیٹھک کھولتی ہوں، مجلس میں تشریف رکھیے، چائے بناتی ہوں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ جس کے دل میں بیماری نہیں ہے وہ اتنی سریلی آواز کو سن کے بیماری خود پیدا کر لے گا۔ ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کیجیے، اور بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر بیوی جتنے نرم انداز میں غیر مردوں سے بات کرتی ہے اپنے خاوند سے بات کر لے تو گھر میں کبھی لڑائی نہ ہو، اور مرد جتنا غیر عورتوں کو دیکھ کر بڑا شریف اور مہذب بنتا ہے اگر وہ اپنی بیگم کے سامنے اتنا شریف بن جائے تو گھروں میں فساد نہ ہو۔ جی کون؟ بیٹھیے، آتے ہی ہوں گے۔ اسے کہو کون؟ کیا بات ہے؟ آپ اس ٹائم پہ ہیں، ابھی گھر نہیں۔ ایسا جملہ اختیار کیجئے کہ اگر کوئی شیطانیت اس کے اندر موجود ہے تو آپ کی آواز سن کے ہی ختم ہو جائے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو۔ اور ان کے دروازوں پہ آیا کون کرتے تھے؟ میرے نبی کے صحابہ۔ ادھر عورتیں بھی ایمان کے اندر ٹاپ لسٹ، اور ادھر مرد بھی ایمان کے اندر ٹاپ لسٹ، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب بات کرو معروف بات کرو، نرم لوچ انداز میں، نرم گفتگو کے اندر میٹھے جملے استعمال نہ کرو کہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ پنپ نہ سکے۔ مخاطب رسول اللہ کی بیوییں ہیں، اور مسئلہ کس کو سمجھایا جا رہا ہے؟ پوری امت کو، پوری امت کو اصول دیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ بات سمجھا دی پھر کہا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرو، اپنے گھروں میں قیام کرو، اپنی چار دیواری کے اندر پابند رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے جاہلوں کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، زیب و زینت دکھاتے نہ پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ گندگی کو تم سے دور کر دے۔ پردہ، پردہ عزت ہے، حفاظت ہے، بے پردگی نجس ہے، بے پردگی بے حیائی ہے، گندگی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عورت نام ہی پردے کا ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بس مولویوں کو تو اور کام ہی کوئی نہیں، اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اصل حیا تو آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، عورت نام ہی پردے کا، جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو جھانکتا ہے تاکہ فتنے میں مبتلا کرے، اور اللہ کی رحمت کے قریب یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں بھی اس آیت کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں عورت زیب و زینت کر کے باہر نکلتی تھی، یہ جاہلیت کے عادات و اطوار ہیں۔ اے مومنہ عورتوں، تم اس طریقے پہ عمل نہ کرو بلکہ اپنے گھروں کے اندر پابند رہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت کو پڑھتی وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اتنا روتی آپ کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔
سودا رضی اللہ